بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی کچھ جملے ہیں جن کا ترجمہ، ترکیب، تینوں حالتیں اور 16 قسموں میں سے قسم کو واضح کریں گے۔ وہ خیر الحاکمین، وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ہوا یہ مبتدا ہے اور خیر مضاف اور حاکمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب حالت کیا ہے؟ ہوا کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور خیر اس کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، حاکمین اس کی حالت جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہوا یہ تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، اور خیر 16 قسموں میں سے کون سی قسم؟ دیکھیں اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو اس کو یہ بنتی ہے غیر منصرف، کیونکہ اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر وصف ہے اور دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہے، کیونکہ یہ جو خیر ہے نا یہ اصل میں تھا اخیر اسم تفضیل، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور حمزہ کی عوض میں آخر میں تنوین لیا ہے تو یہ خیرن ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اصل کے اعتبار سے تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے تو لہذا اس کو غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو منصرف پڑھا جائے گا، اور حالت رفع اس میں ضمہ اور تنوین کے ساتھ آئے گی، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے۔ اور حاکمین یہ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم ہے جس کی حالت جری یا ساکن اور ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ہم اولو عقل، وہ عقل والے ہیں۔ ہم یہ مبتدا ہے، اولو مضاف، عقل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ہم مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب حالت کیا ہے؟ حالت ہم کی حالت بھی رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اولو کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور عقل کی حالت جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہم 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، اولو یہ جمع ہے زو کی، تو جمع مذکر سالم ہے جس کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ آتی ہے، اور عقل یہ مفرد منصرف صحیح ہے جس کی حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ آگے چلیں، مررت ب70 رجلا، میں گزرا 70 آدمیوں کے ساتھ۔ ترکیب دیکھ لیں۔ مررت فعل، تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر، 70 ممیز اور رجلا تمیز۔ ممیز اپنی تمیز سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر مررت فعل کے متعلق ہے، تو مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو مررتو کی حالت نہیں ہوگی کیونکہ یہ فعل ہے، با کی حالت بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ حرف ہے، اور 70 اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ با جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور رجلا اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ یہ تمیز ہے 70 کی، اور جو تمیز ہے اس کی حالت نسبی آتی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو مررتو کوئی قسم نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعل ہے، با یہ بھی کوئی قسم نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے، اور 70 یہ 16 قسموں میں سے ملحقات جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں جو دہائیاں ہیں 20 سے لے کر 90 تک اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا آتا ہے، حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ، اور رجلاً یہ مفرد منصرف صحیح ہے جس کی حالت نسبی فتح اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، یا پھر محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ بنے گا مبتدا اور یحب یہ بنے گا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، محسنین مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب رہ گی بات اس میں اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ اس کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یحب اس کی حالت بھی رفع ہے، برحال یہ فعل ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المحسنین اس کی حالت نسبی ہے، حالت نسبی کیوں ہے؟ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو لفظ اللہ یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور آپ کو معلوم ہے مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے۔ یحب یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، اور محسنین یہ 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے جس کی حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔
اگلا جملہ دیکھیں، بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں تک اپنے کمال کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر ہے۔ بلغ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، العلا یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، با حرف جر، کمال مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر بلغ فعل کے متعلق ہے، تو بلغ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے، تو بلغ میں سے کوئی حالت نہیں ہے کیونکہ یہ فعل اور مبنی ہے، اور العلا اس کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی اس لیے ہے کیونکہ یہ بلغ کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ با کی حالت نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے۔ کمال کی حالت جری ہے، با حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور ہی ضمیر کی حالت بھی جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے کمال کا۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو بلغ قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، العلا اسم مقصور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسم مقصور کی حالت رفع، نسبی اور جری تقدیری آتی ہے، تو یہاں پر بھی ضمہ تو نہیں بلکہ فتح ہوگا کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، تو فتح تقدیری ہے یہاں پر، اور کمال یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ آگے دیکھیں، کشفت دجا بجمالہ، تاریکیاں کھل گئیں یا دور ہو گئیں، بجمالہ ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے ساتھ۔ ترکیب دیکھ لیں، کشفہ یہ فعل ہے، الدجا اس کا فاعل ہے، با حرف جر، جمال مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر کشف فعل کے متعلق ہے، تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب حالتیں دیکھ لیں کون سی ہیں، کشفہ میں حالت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے، اور الدجا اس کی حالت رفع ہے، حالت رفع اس لیے کیونکہ یہ کشفہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور میں آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع، نسبی اور جری تقدیری ہوتی ہے، تو یہاں پر ضمہ تقدیری موجود ہے۔ با حرف جر اور جمال اس کی حالت بھی جری ہے، کیونکہ یہ با جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ قسم ہے مفرد منصرف صحیح، بالکل ایسے ہی جیسا کہ کمال مفرد منصرف صحیح تھا۔ آگے چلیں، لا تتبع سبیل المفسدین، فسادیوں کے راستے کی اتباع نہ کریں یا فسادیوں کے راستے پر نہ چلیں، پیروی نہ کریں، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ لا تتبع فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، سبیل مضاف، مفسدین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لا تتبع کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ ترکیب اور ترجمہ ہو گیا۔ آپ حالتیں دیکھ لیں، لا تتبع کی حالت نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ یہ فعل ہے اور مبنی ہے، سبیل اس کی حالت نسبی ہے، حالت نسبی اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے تتبع کا، اور مفسدین اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے سبیل کا۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو جو سبیل ہے یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح، اور جس کی حالت نسبی فتح اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مفسدین یہ جمع مذکر سالم ہے جس کی حالت جری یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔